کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اور ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی، اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑے، تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بوئنتے یعنی کاٹے گئے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ چکھو۔ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں، اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، اخلاق اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، عادات اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں، طریقے اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اسی طرح رویے یہ اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اچھے اخلاق کو، اچھے طریقوں کو، اچھے رویوں کو، اچھے انداز کو اپنانے والا ہے، اور دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی آتی ہے اس کے ہاتھ میں جو برے اخلاق، برے طریقے، برے رویے اور برے انداز اپناتا ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کا اگر آپ دیکھیں کہ اس کا منشا کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، تو اس کا جواب آپ کو ایک یہ بھی ملے گا کہ اسلام اپنے ماننے والے کو دنیا اور آخرت میں باعزت دیکھنا چاہتا ہے، کہ یہ عزت والا رہے، یہ عزت دار رہے۔ اور یاد رکھیے، عزت انسان کے کردار سے بنتی ہے، عزت انسان کے کردار سے بنتی ہے، اور اسلام اسی کردار کو اچھا کرنے اور سنوارنے کا درس دیتا ہے، اور کردار کے اندر آنے والی خامیوں اور خرابیوں سے اپنے ماننے والے کو بچنے کا درس اور سبق دیتا ہے۔ تو انداز، طریقے
رویے اور اخلاق جو برے ہیں ان میں سے ایک جو برا یوں بولیے طریقہ ہے وہ ہے بخل، کنجوسی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ بخل کے کچھ بہن بھائی بھی ہیں ساتھ میں۔ بخل سے اوپر کا ایک درجہ ہے شح، اور اس کے لیے ایک درجہ جسے کنجوس، مکھی چوس کہا جائے، اس کو یہاں پر لے کر کے آئیں گے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ بخل اور شح یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک بڑا بھائی ہے اور ایک کیا ہے؟ چھوٹا بھائی ہے، یا ایک بڑی بہن ہے تو ایک چھوٹی بہن ہے، یا یوں کہہ لیجئے ایک باپ ہے تو ایک ماں ہے۔ یوں ہی مطلب نظام اس طرح کا یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بری عادت سے اور اس برے طریقے سے محفوظ فرمائے کہ اس کی تعریف کیا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کیا ہیں، اور بخل یہ کن کا طریقہ رہا ہے اور کنجوسی یہ کن کا طریقہ رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس پر بھی بات کریں گے، اور جود و نوال مصطفیٰ کی بات بھی کریں گے۔ سخی، من مانی، من چاہی، مرادیں عطا کرنے والے رسول خدا اور ان کے صحابہ و اہل بیت کی بھی بات کریں گے۔ انداز دونوں آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے مبارک اصحاب و اہل بیت علیہم الرضوان کا مبارک انداز جو ہے وہ کیا تھا، اور جو دشمنان خدا و مصطفیٰ ہوئے وہ کس درجے کے بخیل اور کنجوس بلکہ مکھی چوس اور کس درجے کے گھٹیا ان کے اخلاق اور معاملات تھے خرچ کرنے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے تاکہ ہم ان اندازوں سے بچنے والے بنیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے وہ خوبصورت انداز جو انہوں نے حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ دیکھا جو دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، پڑھیے صلی علی کریم شفیعنا صلی علی محمد۔ نعمت
تاجے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹ تاجے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دیان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، کہ سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، اپنی بنی غم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے ہیں، قصر تنانا کس کی رسائی جاتے ہیں آتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان
سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کا مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ مرحبا، ماشاء اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آقا کریم کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ عطا والا رہا ہے، اور جود و نوال والا رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے اس انداز پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایاز بھائی یہ بخل کو، شح کو، سخاوت کو اور جود کو آپ تھوڑا بیان فرمائیں کہ یہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بخل کی ہم تعریف جان لیتے ہیں کہ بخل جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ بخل جو ہے وہ اس کی مختلف تعریفات سلمان بھائی کی گئی ہیں جی۔ ایک تعریف تو یہ سمجھ لیجیے آپ کہ جہاں پر شریعت مطہرہ لازم کرتی ہے خرچ کرنا، عادتاً جہاں پر خرچ کرنا لازم ہے، مروتاً جہاں پر خرچ کرنا لازم ہوتا ہے، وہاں پر خرچ نہ کرنا یہ بخل کہلاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی شریعت مطہرہ نے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، عادتاً جہاں پر خرچ کیا جاتا ہے عام طور پر، اور جہاں مروت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ یہاں پر خرچ کرے، جی، تو ان جگہوں پر خرچ نہ کرنا جو ہے وہ یہ بخل کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو آسان کر لیں تو ایک تعریف اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے، اپنے لیے ہی مال جمع کر کے رکھنا، اس کو بھی جو ہے وہ بخل کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ایک تعریف جیسا آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شح ہوتا ہے، جی، اور شح یہ ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ بخل کی انتہا ہے، صحیح، یہ اس کا یوں سمجھ لیجیے کہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ جی جی ہاں، اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے، اعلیٰ ڈگری ہے، سمجھے اعلیٰ درجہ ہے اس کا۔ ایک ڈگری کی بھی 3 قسمیں ہیں نا، ایک تو نارمل جو ہوتا ہے وہی ہے، جی، دوسرا ہے کمپیریٹیو ڈگری واہ، مقابلے میں، اور ایک ہے سپرلیٹیو ڈگری۔
بھائی سب سے اوپر، اب اس سے اوپر کچھ اس ہے ہی پر کچھ نہیں۔ اب یہی ہے۔ جی ہاں، تو اس کو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ بخل کی اعلیٰ ترین جو قسم ہے اس کو شوہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کو آسان لفظوں میں یوں بیان کیا گیا کہ بخل تو یہ ہے کہ انسان دوسروں پر خرچ نہ کرے، اور شوہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، صحیح یعنی یہ بخل کی انتہا ہے۔ صحیح۔ اور حقیقت میں جو ہے وہ بخیل بندہ جو ہے جس کو جو پھر اس درجے پر آ جاتا ہے وہ حقیقت میں خود سے بھی محروم ہوتا ہے۔ کنجوس اس کا اور مکھی چوس جس کو آپ نے کہا، وہ مکھی چوس یہی کیٹیگری ہوتی ہے شوہ والی، کہ وہ پھر وہ سنبھال کے رکھ رہا ہوتا ہے، بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے، نتیجتاً وہ اپنے مال سے بھی محروم ہوتا ہے۔ تو فرمایا شوہ یہ ہے کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے، اپنوں پر بھی خرچ نہ کرے، یہ جو ہے وہ کیا نام ہے شوہ کہلاتا ہے۔ اور سخاوت یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ فرمایا یہ جو ہے وہ سخی ہے، اس کو جو ہے وہ سخاوت کہا گیا ہے۔ اور جود کا آپ نے فرمایا تو جود یہ ہے کہ بندہ خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے، خود نہ کھائے اوروں کو دوسروں کو کھلائے، خود نہ دے دوسروں کو دے۔ ارشاد فرمایا یہ جو ہے وہ جود ہے۔ تو اب آپ نے شروع میں بڑی خوبصورت بات بیان کی تھی کہ کچھ اچھے کام ہیں، کچھ برے کام ہیں۔ اب ان تعریفات کی روشنی میں جو ہے وہ ہم غور کر لیں کہ اللہ رب العالمین کا ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو ہمارے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں، مال بھی عطا فرمایا، اسباب بھی دیے ہیں، اب ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ بخل کے اندر ہیں، شوق کے اندر ہے، سخاوت کے اندر ہے، جود کے اندر ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ اچھے لوگ اچھی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اور اس بخل کی بیماری کے تعلق سے جو وہ ارشاد فرمایا گیا کہ بخل کا ایک امپیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ انسان کے ذات پر، انسان کے حواس پر، انسان کی شخصیت پر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ موت تک اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے۔ اور یہاں تک بیان کیا گیا کہ جس طرح انسان عمر کی سمجھیے کہ اسٹیج پر پہنچتا جا رہا ہے، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، فرمایا یہ جو مرض ہے نا یہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ یہاں تک اس کی یوں سمجھیے کہ اہمیت کو اور اس کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ جو سخی ہوتا ہے نا، سخی، فرمایا سخی سے تو دشمن بھی محبت کرتے ہیں، اور جو بخیل ہوتا ہے نا فرمایا اس کے اپنے بھی اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب بندہ بخیل ہوتا ہے، مال روکے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے یار یہ کب جائے گا، تو یہ پھر مال جو ہے نا دوسروں کے ہاتھ میں ہی آئے گا۔ ایک اولاد بھی جو بس اوقات یہ کہہ رہی ہوتی ہے، یہ بولتے ہوئے نظر آتے یار ہمارا ابا جی جائیں گے تو بھاگ کھلیں گے ہمارے، یوں بھی ہوتا ہے۔ ایک جملہ جو بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیسے پر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ جملہ شاید آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ انہی کنجوس مکھی لوگوں کے بارے میں یوں ہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، پیسے پر کیا ہے، سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سنتے تھے، دیکھا تو نہیں ہے کبھی، اس طرح کا مشاہدہ تو نہیں ہے، لیکن شنیدن ہو سکتا ہے ناظرین نے بھی سنا ہو، مبلغین نے بھی سنا ہو، کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو خزانہ ملتا تھا نا، کوئی دفینہ، کوئی دفن کیا ہوا کوئی خزانہ کسی کو ملتا تھا، تو اس پر جو ہے وہ ایک سانپ بیٹھا ہوا ہوتا تھا۔ صحیح۔ تو وہ لینے کے لیے اس سانپ کو جو ہے وہ پہلے اس کا کام کرنا پڑتا تھا، پھر وہ خزانہ ملتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے کس کے اوپر؟ مال کے اوپر۔ تو اس طرح کا انداز بہرحال نہیں اپنانا چاہیے کہ ہمارے بارے میں یہ بولا جائے کہ یہ پیسے پر کیا ہے، سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور بولنے والے کو بھی چاہیے ذرا دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے، پورا تول کے بولے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بولا ہوا آخرت کو برباد کرتا ہوا چلا جائے۔ بولنے سے آخرت بنتی بھی ہے اور بولنے سے آخرت برباد بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، آخرت انشاءاللہ بنے گی۔ اور یہی زبان سے کوئی کلمہ کفر نکالے گا تو آخرت کیا ہوگی؟ برباد ہوگی۔ سبحان اللہ کہے گا تو جنت میں درخت ملے گا انشاءاللہ، اور غیبت کرے گا تو نیکیاں جو ہے یہ جس کی غیبتیں کر رہا ہے اس کے پاس کیا ہے، وہ ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو بولنے کا بڑا اثر ہے، انسان کی ذات پر بھی اثر ہے، انسان کے اخلاق پر بھی اثر ہے، انسان کی عزت پر بھی اثر ہے، اس کی آخرت پر اور قبر پر بھی اثر ہے۔ لہذا بندہ جب بولے تو پھر سوچ سمجھ کے بولے۔ بہرحال جی وہ کنجوسی پہ آنے واپس۔ جی تو اب سلمان بھائی جو ہے وہ یہ جو صفت یوں سمجھیے کہ آپ بخل ہے یا شوہ جو ہے، آپ دیکھیں قرآن کنجوسی، جی ہاں، اللہ رب العالمین نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر کئی آیات کریمہ کے اندر اس کا تذکرہ بھی فرمایا،
اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو کنجوسی کی جو ہے نا، ارشاد فرمایا یہ شوہ جو ہے یہ بخل کی بھی اصل ہے، جڑ ہے، اور اسی وجہ سے انسان کس آفت میں مبتلا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے وہ کیا نام ہے دوسرے کا حق ماننے کا، دوسرے کا ادا کرنے سے انسان جو ہے وہ کیا نام منہ پھیر لیتا ہے، اس سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ایسا دور ہوتا ہے کہ یہ خود تو اس حق کو ادا کر نہیں رہا ہوتا، خود تو دے نہیں رہا ہوتا، اس کیٹیگری پر آ جاتا ہے کہ دوسرا دے رہا ہوتا ہے نا، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کیوں خرچ کر رہا ہے۔ یعنی اس حد تک انسان جو ہے وہ اس شوہ کی مرض میں اگر مبتلا ہو جائے تو سوچئے کہ اپنا دینا تو درکنار، دوسرا دے رہا ہو تو اس پر بھی انسان کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا پھر وہی فلاح پانے والوں اور کامیابوں میں ہو گیا۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ نفس جو ہے وہ یہ لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس بیماری سے ہمیں جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسا مرض ہے کہ انسان اپنا تو درکنار، اپنا خرچ کرنا تو بڑی بات، دوسرے کا بھی خرچ کرنے سے جو ہے وہ محرومی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے خرچ کرنے پر بھی انسان کو جو ہے نا دکھ اور ملامت اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا مرض جو ہے وہ ایسی یہ بیماری ہے شح اور بخل جو ہے وہ کا نام ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور بخل کے بارے میں کلام مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس فعل بد کی جو ہے وہ مذمت کو بیان فرمایا، اور ایک بات کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ان آیات، چند ایک آیات کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں نا سلمان بھائی، تو ان آیات کے ساتھ اللہ نے ایک لفظ کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا من فضلہ، یعنی جہاں بخل کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا، ما آتاہم اللہ من فضلی، اس چیز میں بخل کر رہے ہیں، اس چیز کو چھپا رہے ہیں، اس چیز کو دینے سے روک رہے ہیں، اس چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں جس کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ تو اب دیکھیے کہ کس چیز کو ہم جو ہے وہ روک رہے ہیں، یا تو چیز ہماری ہو، ہمارا ہی مال ہو، ہمارا ہی علم ہو، ہمارا ہی منصب، ہمارا ہی عطا کردہ ہو، تو ہم کسی کو دیتے اور روکیں تو سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ تو ہے ہی رب کی دین، ہے ہی رب کی عطا، ہے ہی رب کا فضل، ہے ہی رب کا کرم، تو پھر کیوں نہ اس کے بندوں کو دیا جائے، پھر کیوں نہ اس کے جو حکم ہے، جو اس کی شریعت جو بیان کرتی ہے وہاں کیوں نہ خرچ کیا جائے، وہاں کیوں نہ آگے بڑھ کر ان کی جو ہے وہ ان کی ذات پر، ان کی شخصیتوں پر خرچ کیا جائے۔ تو اللہ جب فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے دیا ہے، جب اس نے اپنے فضل سے دیا ہے تو پھر تیرا اور میرا کام کیا؟ پھر تیرا اور میرا کام یہی ہے کہ جو اس نے حکم دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ نے کسی نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آپ کا یہ جو امتی ہے نا، اللہ نے اس کی زندگی کو دو پورشن میں تقسیم کر دیا ہے، ایک پورشن جو ہے وہ غنا میں ہے، ایک پورشن جو ہے وہ فقیری کے اندر ہوگا۔ اب اس سے کہہ دیجئے کہ یہ پہلے کس کو منتخب کرتا ہے، کس کو چوز کرتا ہے، غنا کو یا پھر جو ہے وہ مفلسی کو، فقیری کو۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو جب کہا تو اس شخص نے جو ہے وہ کہا کہ جی میں جو ہے وہ سب سے پہلے غنا کو جو ہے وہ چوز کرتا ہوں، غنا کو پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی تو اسے غنا جو ہے وہ عطا کر دیا گیا۔ سلمان بھائی جب اللہ نے اسے غنا دی، خوشحالی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے عطا فرمایا تو پھر اس شخص کا عمل کیسا ہوا کہ اس شخص نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ شخص جتنا روزانہ اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا اتنا ہی کسی نہ کسی فقیر، مسکین، یتیم کو دیتا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر دیتا تھا۔ تو جب اس کی زندگی کا وہ پورشن اختتام پر پہنچنے لگا کہ جو غنا پر مشتمل تھا، جو یوں سمجھیے کہ امیری پر مشتمل تھا، جب وہ ختم ہونے پر آیا تو اللہ نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی اپنے اس امتی سے کہہ دیجئے تیرے اس عمل اور اس ادا کی برکت سے اللہ نے تیرے فقر والے پورشن کو بھی غنا میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ نے تیرے فقر والے پورشن کو بھی غنا میں تبدیل فرما دیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے وہ کیا نام ہے اگر بخل کرے تو کیسی مذمتوں کا مستحق ہے، کیسی لعنتوں کے توق اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے، اور آخرت کا عذاب کیسا، جو وعیدات قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی۔ اور ایک طرف دیکھیے کہ جب بندہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کے دو پورشن کو دیکھیے، جو فقر ہے، محتاجی ہے، اللہ اس کو بھی جو ہے وہ
غنا میں تبدیل فرما دے. تو یہ کتنی پیاری جو ہے وہ کیا نام ہے صفت ہے, صفت سخا. اور بخل اور شح کتنے قابل مذمت اور اخلاق رذیلہ میں سے ہیں کہ ان کی وجہ سے جب وہ مال بھی انسان کا بڑھتا نہیں ہے اور انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے, لوگوں پر بھی خرچ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں بھی غفلت برتنے کا شکار ہوتا ہے, اور نتیجتاً اخروی عذابات اپنی جگہ پر ہے. جبکہ اسی مال کو خرچ کرے. اچھا خرچ کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جناب میں خرچ کروں گا تو یہ تلف ہو جائے گا مال, یہ ضائع ہو جائے گا مال, یہ ختم ہو, یعنی وہ خرچ کرنے کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ خرچ کیا تو گیا, اب ہاتھ نہیں آئے گا دوبارہ. جبکہ سبحان اللہ, اللہ کے وعدے کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرمائے. آپ دیکھیے نا, فقر والا پورشن بھی غنا میں بدل گیا اس کے خرچ کرنے کی بدولت. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کیجئے, دیجئے, اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. روک کر رکھیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ سے بھی روک دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بخل اور شح سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. آمین. میں یہاں ایک بات کہوں خالد بھائی, پانی ہے نا, پانی چلتا پانی طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے, پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. اور آپ کو بہتے پانی میں, دریا کے پانی میں کبھی آپ کو سمیل نہیں ملے گی. جیسے دریا جسے ہم ہمارے ہاں بہتے ہیں, دریائے چناب ہے, دریائے سندھ ہے, مطلب اس طرح, تو دریا جو ہمارے ہیں یہ آپ دیکھیں تو ان کے پانی میں آپ کو سمیل نہیں ملے گی. اور یہی پانی اگر کسی ایک جگہ پہ کھڑا ہو جائے, کچھ دن بعد پانی کا رنگ بھی کیا ہوگا, بدل جائے گا. اور ممکن ہے کہ مچھروں کی پیدائش اور تعفن بھی ساتھ میں شروع ہو جائے, اور بدبو آنا بھی کیا ہو جائے, شروع ہو جائے. جو پانی رک جاتا ہے پھر اس کے اندر یہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں. تو چلتا پانی کیا ہے, یہ پاک بھی رہتا ہے اور بدبو سے بچا ہوا بھی رہتا ہے. تو صلحاء فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے, اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے, اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کر رہا ہے, اپنے مصیبت زدہ مسلمان بھائیوں پر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اور برکت عطا فرماتا رہتا ہے, بندے کو اور ملتا رہتا ہے. جو دے رہا ہے اس پر اللہ اپنا ایسا فضل فرماتا ہے کہ پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ دیتا ہی رہتا ہے. لینے والا تو لے ہی رہا ہے, لینے والا تو لے ہی رہا ہے, لیکن دینے والے کو اللہ اپنے فضل سے پھر دینے والا رکھتا ہے. حدیث پاک میں ایک شیخ الحدیث تھے, ان کے پاس گیا خالد بھائی, انہوں نے مجھے دو لفظ یوں سمجھ لیں کہ یاد کروا دیے, اور وہ تھے انفق ینفق. میں نے تو یہ دو لفظ کیا کر لیے, ایک حدیث پاک کے دو لفظ سمجھے وہ یاد کر لیے, انفق ینفق. مطلب یہ ہے کہ اے آدمی تو خرچ کر, ینفق تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. انفق ینفق علیک, یہ بھی ساتھ میں روایت میں موجود ہے کہ تو خرچ کر اور تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. بندہ اپنی اوقات کے مطابق کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل کے مطابق عطا فرمائے گا. تو ہم نے اپنے آپ کو کنجوسی سے بچانا ہے, بخل سے بچانا ہے, اور دنیا اور آخرت میں اگر عزت پانی ہے تو اپنے آپ کو خالد بھائی کنجوسی سے بچانا ہوگا, بچانا ہے. اسی جو روایت آپ نے پڑھی, اسی مضمون کی ایک روایت کیوں بھی, انفق ما فی الجیب یأتیکا ما فی الغیب. اللہ جو تمہاری جیب میں ہے وہ خرچ کرو, جو غیب میں ہے غیب کا مال تمہیں عطا فرمائے گا. بندہ جب اپنے آپ کو بخل سے بچاتا ہے تو اس کا بہترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مال سے اول یعنی ابتدائی فائدہ اپنے مال سے خود مستفیض ہو پاتا ہے. صحیح. اس کے مال سے اس کے ساتھ والے مستفیض ہو پاتے ہیں, اور پھر جیسے جیسے اس کا یہ خرچ کرنے کا دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے, نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھ سے پیسہ جا رہا ہوتا ہے, بلکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو بھی اس لالچ کے پھندے سے آزاد کر رہا ہوتا ہے. جو فرمایا گیا نا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, دل جو ہے لالچ کے پھندے میں, کون سا پھندا ایسا ہے جس میں سکون ملتا ہے مسلمان؟ پھندا تو پھنسانے کے لیے ہی لگایا جاتا ہے. جب بندہ اس میں جکڑ لیا گیا تو قید ہی ہوگا, پریشان ہی ہوگا, اس کو مشقت ہی ملے گی, راحت نہیں مل پائے گی. اس سے نکلنے کے لیے جو طریقہ بیان کیا گیا
وہ یہی بیان کیا گیا کہ اب بس بندہ خرچ کرنے کی طرف آ جائے، اور خرچ کرنے کا رب العالمین جل وعلا نے حکم بھی دیا، ترغیب بھی دلائی، اور پھر فرمایا جو خرچ نہیں کرتا بلکہ بخل کر رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو منہ پھیر رہا ہے نا وہ یہ یاد رکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے مال کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم جو بلائے جاتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی وہ لوگ جن سے اپیل کی جاتی ہے کہ آئیں راہ خدا میں خرچ کریں، لیکن وہ نہیں کرتے اور بخل کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تو تم میں سے معاف کیجئے گا، فرمایا گیا کہ تم میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جس نے بخل کیا اس نے تو اپنی جان پر ہی بخل کیا، اس نے اپنی جان پر ہی یوں سمجھے تنگی اوڑھ لی۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہے ہی نہیں، تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر ایسا ہے نا آپ کوئی شخص اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کون سا ہمیشہ رہنا ہے؟ ایسی بات، سانپ کی عمر لمبی صحیح لیکن مر جاتا ہے وہ بھی، ایسی بات، اس کے بعد پھر وہ جو جس خزانے پر بیٹھا تھا وہ خزانہ کسی کا ہو جاتا ہے۔ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی قوموں سے بدل دے گا، تبدیل کر دے گا، دوسروں کو لائے گا جو تمہاری مثل نہیں ہوں گے، جی ان کے دل ایسے تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، جی، وہ ایسے پھنسے ہوئے نہیں ہوں گے، جی، ایسے لالچی نہیں ہوں گے، بلکہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی، جی، فراخی دی، اس کا ہاتھ کھلا ہے اور اس کی جیب میں پیسہ موجود ہے، جی، اب کیا ہے کہ اس کے باوجود وہ اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتا، جی، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ ہمارے طریقے پر بھی نہیں۔ اللہ، دیکھیے جو بندہ حضور کے طریقے سے ہی دور ہو جائے، حضور کی تو شان یہ ہے، جس طرح سلمان بھائی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم حضور کے جود و نوال کا تذکرہ کریں گے، اور جود کے بارے میں بات یہ ہوئی کہ خود نہ کھائے لیکن اوروں کو کھلائے، اللہ، کسی کو بھوکا نہ رہنے دے، کسی کو خالی نہ جانے دے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن کریم نے یہی بیان کی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سائل کو جھڑکتے نہیں تھے، اور رب العالمین جل وعلا نے انہیں ایسا عطا فرمایا کہ اپنے فضل سے مالک کریم نے انہیں غنی کر دیا، اور وہ جو غنا انہیں عطا فرمایا اس کے نظارے دیکھیں آپ، حضور کی پوری سیرت میں آپ کو نظر آئیں گے، چاہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں موجود ہوں یا فاتح مکہ بن کر مکہ شریف میں دوبارہ داخل ہو رہے ہوں، ہر لمحے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے ہوئے نظر آئے، فرمانے والے، زمانے کو پالتے ہوئے نظر آئے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے دو جہان کے خزانے انہیں دیے ہیں اور ان کا کام لٹانا مقرر فرمایا۔ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لوٹا، آپ دیکھیے اہل بیت اطہار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز، حضور جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضور کیا ہیں؟ عطا فرمانے والے، جواد ہیں،
سخی اللہ اکبر ایسے کہ سخاوت جن پر ناز کرے واہ کیا کرم فرمایا ہے کہ مجھے بھی اپنے دامن میں قبول فرمایا ہے. اللہ اکبر. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت طہار کو دیکھیے, یہ بھی کیا ہیں؟ دینے والے. ازواج مطہرات یہ بھی کیا ہیں؟ عطا فرمانے والیاں, دینے والیاں. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا, جناب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا, آپ عطا بھی فرماتی تھیں اور جو ہے وہ بھیجتی تھی ساتھ میں کہ دیکھنا دعائیں کیا وہ دے رہا ہے, اور جو دعائیں دے رہی ہے یا دے رہا ہے وہ پھر آگے وہ بتایا جاتا تھا کہ یہ دعائیں دی گئی ہیں, تو پھر آپ وہ دعائیں وہی اس کے لیے بھی فرماتی تھیں تاکہ یہ دعائیں جو کیا ہیں یہ دعاؤں کا بدلہ ہو جائے, اور جو دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ باقی رہے. آپ اندازہ لگائیں, یہ لیول دیکھیں آپ اہل بیت طہار کا. پھر سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک انداز دیکھیں کہ خود بھوکے رہ رہے ہیں لیکن آنے والے کو کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کھلا ہی رہے ہیں. جناب علی المرتضیٰ کا انداز دیکھ لیں, جناب حسنین کریمین کا انداز جو ہے وہ دیکھ لیں. غریبوں فقیروں کو اپنے گھر میں لا کر کے جو ہے وہ اعلیٰ کھانے کھلانے والے, اعلیٰ خوشبوئیں دینے والے, اعلیٰ کپڑے پہنانے والے. امام حسن کا تو لقب ہی سید الاسقیاء ہے. آپ کبھی غور کریں, کیا صحابہ کرام اور اہل بیت طہار سے اچھا ہمارے لیے کوئی رول ماڈل دنیا میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیض یافتہ ہیں, تربیت یافتہ ہیں, ان سے اچھا ہمارے لیے یوں بولیں کہ رول ماڈل اور کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا. عمل کرنے کے اعتبار سے یہ میں اس پر جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں ان میں آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس میں آپ کو کنجوسی کا پہلو ملتا ہو, جس میں آپ کو بخل کا پہلو ملا ہو, جس میں آپ کو کوئی نہ دینے والا پہلو ملا ہو. آئے میں قربان جاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اصحاب پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام اپنا مال لا رہے ہیں, اللہ اپنا مال جو ہے وہ لا رہے ہیں, اور ایک صحابی رسول ہیں جو اپنا مال پیش کرنے کی جو ہے پوزیشن میں نہیں ہے. سارا دن مزدوری کرتے ہیں, سارا دن مزدوری کر کے وہ جو کھجوریں ملتی ہیں وہ کھجوریں ہی لا کے آقا کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. حضور قبول فرما لیں, اور قربان جاؤں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور شفقت اور کرم نوازی پر اور عزت افزائی اور دل جوئی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں ان کے کچھ دانے جو ہے یہ جتنا سامان رکھا ہوا ہے اس کے ڈھیر پر کچھ جو ہے وہ ڈال دیے جائیں. اس طرح کی مضمون کی حدیث پاک آقا کریم نے ارشاد فرمائی, یہ عزت عطا فرمائی. دیکھیں دینے میں کہ پیچھے نہ رہ جاؤں, میں جس پوائنٹ پر آ رہا ہوں وہ کیا ہے. دینے والے تو لا رہے ہیں, جو کچھ ان کے پاس ہے وہ لا رہے ہیں, وہ ڈھیر لگا رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں حضور کے جو ہے وہ فرمانے علی شان پر لبیک کہہ رہے ہیں, اور میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کچھ پیش کروں, تو مزدوری کر کے لا کے وہ اس جو ہے وہ انداز میں سے حصہ جو ہے پا رہے ہیں. یہ ہے لیول راہ خدا میں خرچ کرنے کا, صحابہ کرام علیہم رضوان کا, اہل بیت طہار کا. اس کی روشنی میں ہم اپنے انداز کا جو ہے وہ محاسبہ اور جائزہ لیں تو ہمارے گھر میں مہینے کا راشن ہوتا ہے, یا 7 دن کا راشن ہوتا ہے, یا 15 دن کا راشن ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کیا ہے آگے کھانے کی فکر ہے. آپ دیکھیے ایک بڑی تعداد ملے گی آپ کو, کم ہی صحیح, لیکن جیب میں پیسے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں جن کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی ہوتی ہے. اس سے بھی انکار نہیں, ایسے افراد بھی ہیں. بہرحال ایک بڑی تعداد, میجورٹی ہماری ایسی ہے ہمارے ملک میں, کیا بلکہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو جن کی جیب میں ہے لیکن تھوڑا ہے لیکن ہے, پھر بھی فکر کس کی ہے؟ اسی پیسے کی فکر ہے جو جیب میں ہے, پھر بھی اسی کا سوچ رہے ہیں اور ہو جائے, اور ہو جائے, اور ہو جائے. یہ اور کا تو فل سٹاپ کہیں ہے ہی نہیں, فل سٹاپ لگانا پڑتا ہے. جملہ ہے نا, اردو کا جملہ آپ لکھیں, انگلش کا جملہ لکھیں تو آپ اگر دیکھیں تو اس پہ فل سٹاپ کیا ہے لگانا پڑتا ہے. کولن لگتا ہے, سیمی کولن جو ہے وہ لگتا ہے, اس کے اندر کوما لگتا ہے, فل سٹاپ لگتا ہے. تو بہرحال جملہ آپ نے پورا کیا ہے تو اس کے آخر میں فل سٹاپ لگانا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی,
تو یہ بتائے گا کہ یہاں پر بات ختم ہو گئی، یہ اور اب بتائے گا آگے کہ یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ جیسے دیکھیں نا، یہ ہمارے پاس یہ ادھر آخر جملہ ختم ہوا اور یہاں پہ فل سٹاپ لگا ہوا ہے. تو یہ جو اور جو پیسہ کمانے کا یا لالچ کا جو ایک دل میں معاملہ ہے، اس کو فل سٹاپ لگائیں. اس کو تھوڑا اس پٹاری کو بند کرنے کی ضرورت ہے. سانپ ہے نا، پٹاری کھلتی ہے تو سانپ باہر آتا ہے. تو اگر اس سانپ کو اپنے تک پہنچنے سے بچانا ہے تو پٹاری کیا کرنی پڑے گی؟ بند کرنی پڑے گی. ورنہ پھر سانپ جب آتا ہے تو پھر سپیرے کو بھی کاٹ کھاتا ہے جب اپنی آئی پر آتا ہے. تو یاد رکھیے گا. اور سپیرے سانپ کے شکار سانپ کے ڈسے سے مرتے نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، سپیرے بھی مارے جاتے ہیں. تو اللہ پاک سے عافیت کا بندہ سوال کرے. تو یہ لالچ کی پٹاری جو ہے نا، اس کو بند کر دے. یہ لالچ کی پٹاری کو کیا کر دے؟ بند کر دے. بلکہ گھر سے نکالے. سانپ رکھنے کی گھر میں ضرورت کیا ہے بھائی؟ یہ پھندا اپنے لیے تیار کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس میں پھنس کے میں جو ہے وہ دنیا آخرت کا بربادی کا شکار بن جاؤں؟ اسے دور بھگائیں اپنی زندگی سے. اور اللہ کی رحمتوں میں، اس کے کرم میں، اس کی عطاؤں میں اور اس کی عافیتوں کے اندر اگر نہانا ہے تو پھر ہمیں اب اس کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہوگا. اس سمت میں اپنے آپ کو لانا ہے. خالد بھائی آپ دیکھیے، پھر حفاظت بھی اللہ ویسی فرماتا ہے. جب آپ کرتے جا رہے ہیں تو پھر حفاظت بھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو حفاظت بھی کیا ہے پھر ویسی ہی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں یہ اچھی اخلاق نصیب فرمائے. دینے کی برکت سے اللہ رب العالمین جل وعلا اس دینے والے کی حفاظت فرماتا ہے. اور کمال اس کا کرم یہ ہے کہ جو دیا ہے اس کی بھی پرورش فرماتا ہے، اسے پالتا ہے اور اس کو بڑھا کر عطا فرمائے گا. یہ مالک کریم نے وعدہ فرمایا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ترغیب دیکھیے. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو مبارک کلمات عطا فرمائے، جن فضائل و کمالات سے نوازا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. یعنی ایک بات ہوتی ہے اور اس میں سمجھنے کے لیے دنیا والوں کے لیے ایک جہان آباد ہوتا ہے کہ اس سے سیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں. آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو. کیوں؟ کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگا. قیامت میں جب بندہ آئے گا تو پھر ظلم کی وجہ سے اندھیرے میں گھیر لیا جائے گا. اور کنجوسی سے بچو، کیونکہ کنجوسی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا ہے. پچھلی قومیں کنجوسی کی وجہ سے بھی ہلاک ہوئی. کیسے ہلاک ہوئی؟ کنجوسی نے انہیں رغبت دی کہ انہوں نے خون ریزی کی اور حرام کو حلال جانا. جب لالچ میں بندہ پھنس گیا، جب کنجوسی ایسی غالب ہے کہ جو ہے وہ تو موجود ہی رہے، بس اور آتا رہے، وہ فل سٹاپ نہیں لگ پا رہا اور کی طرف ہی بندہ جاتا جا رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ اب اس کا بھی میرے پاس آ جائے. اب جب اس کا آ گیا تو یہاں پر بھی فل سٹاپ نہیں ہے، اس کا بھی آ جائے، اس کا بھی آ جائے. یوں بندہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس اور کی وجہ سے اور چاہنے کی وجہ سے، چاہے اس کو قتل کرنا پڑے، چاہے اس کو ڈاکہ ڈالنا پڑے، چاہے اس کو کسی پر ظلم کرنا پڑے، اس کا یہ مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، بھلے کسی کا کچھ بھی ہوتا ہو. اچھا، اس کی عمارت سے اس کو بھی فائدہ نہیں ہے کہ یہ کنجوس ہے، اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کر رہا. اور اگر شوخ والے درجے میں آ رہا ہے تو بالکل ہی گیا گزرا ہے نا. یہ اس کا مال اسے پھنسائے گا. اس حدیث مبارکہ کی شرح میں بیان کیا گیا کہ دیکھو حدیث کا معنی جو ہے بالکل حدیث اپنے معنی پر واضح ہے. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ظلم تو اندھیرے کی صورت میں آئے گا. اور کیسے ہوگا کہ ظلم کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو بے موقع استعمال کرنا یا کسی کا حق مارنا. اس کی بہت سی قسمیں ہیں. گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم ہے. قرابت داروں یا قرض خواہوں کا حق نہ دینا ان پر ظلم ہے. کسی کو ستانا، ایذا دینا اس پر ظلم ہے. فرمایا یہ حدیث ان سب کو شامل ہے. یعنی ظالم پل صراط پر اندھیریوں میں گرا ہوگا، یہ ظلم اندھیری بن کر اس کے سامنے ہوگا. لیکن جو مومن ہوگا اس کی شان نرالی ہوگی. اس نے نیکیاں کی ہوں گی، اس نے صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، وہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا رہا ہوگا، لوگوں کے کام آتا رہا ہوگا. جب یہ پل صراط پر آئے گا تو شان یہ ہوگی نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. ان کی نیکیوں کو جو نور ہوگا، یہ جب پل صراط پر چل رہے ہوں گے تو وہ نور ساتھ ساتھ ان کو اپنے سائے میں لیے ہوئے، اپنی روشنی میں لیے ہوئے
آگے بڑھا رہا ہوگا، واہ واہ تو اندھیرا آئے گا، ظلم آئے گا جی تو وہ تو اندھیرا کر دے گا، جی اندھیرے میں راستہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ جی اور جب روشنی ہوتی ہے، نور آتا ہے، تو راستہ مزید روشن ہوتا چلا جاتا ہے اور راہی اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ مرحبا، اللہ ہمیں خیر کے ساتھ جنت تک پہنچائے، آمین۔ اور جنت تک پہنچنا ہے، جنت تک اگر پہنچنا ہے اور اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اللہ پاک کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو کنجوسی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی طرف آنا ہے، انشاءاللہ۔ اور اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر بھی جو ہے وہ خرچ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے غریب اور عزیز رشتہ داروں پر بھی جو ہے وہ خرچ کرے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ ہمیں اپنی یاد بھی نصیب فرمائے اور بخل سے بچائے۔ ناظرین کی کالز ہیں، ان کو لیتے ہیں ایاز بھائی، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سلمان بھائی، موضوع آج آپ نے کنجوسی کے حوالے سے رکھا ہے، اس حوالے سے میں جو ہے نا اپنا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کنجوسی کے حوالے سے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے بھائی، ہم جو ہے جا رہے تھے ایک جگہ سے، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آئیے حضرت آئیے کھانا کھا لیں۔ وہ کھا رہے تھے پائے وغیرہ، کچھ چنے وغیرہ، کھلنا ماحول بنا ہوا تھا۔ میں بیٹھ گیا، اب وہ جس ہوٹل میں وہ بٹھایا انہوں نے منگوا لیا، اور چیزیں بھی ساتھ، چائے بھی آ گئی، ساری چیزیں میں نے کھا لی۔ تقریباً میرا اینڈ کی طرف ہی تھا تو وہ حضرت اٹھے، انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ 100 روپے دے دیے اور وہیں سے چلیے منی بھائی میں جا رہا ہوں، اور وہ چلے گئے۔ اب باقی وہاں گیا تو تقریباً سے مجھے جو ہے نا وہ 800 روپے بھرنے پڑ گئے۔ تو مطلب اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، مطلب کنجوسی اتنی کہ ایک طرح کا خود انہوں نے بٹھالا، اس کے بعد جو ہے وہ نکل گئے، وہ پورا بھرا حساب کتاب جو بھی تھا ہم نے کر دیا، اس کا مسئلہ نہیں، لیکن اتنی کنجوسی مطلب اس حوالے سے بھی تھوڑا آپ اس کو موضوع میں لیں۔ اس کو کنجوسی سے ہٹا کر کسی اور درجے میں اس کو جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا۔ یہ تو بہرحال درست نہیں ہے۔ آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور کھانا اس کو پیش کر رہے ہیں، وہ بندہ کھا رہا ہے اور اس کے بعد بندہ بولے عدنان بھائی ذرا بل دے دیں۔ اب میں عدنان بھائی کو اگر کھانا کھلاؤں اور بعد میں بولوں عدنان بھائی اس کا بل دے دیں، یہ اچھی بات نہیں۔ اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اور یہ انسان کی ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کے لیے کافی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا میں یہ پسند کروں گا کہ عدنان بھائی مجھے کھانا کھلائیں اور بعد میں مجھے بولیں سلمان بھائی چلو بھائی بل بھر دو؟ میں تو نہیں چاہوں گا کہ بھائی اب یہ آرڈر کون کر رہا ہے؟ آرڈر عدنان بھائی کر رہے ہیں۔ کھانا کس نے ہے؟ سلمان بھائی نے ہے۔ اب عدنان بھائی نے کہا بھائی یہ بھی منگوا لو، تو وہ بھی لے آؤ، تو یہ بھی کر لو۔ عموماً جو دعوت میں دسترخوان ہوتا ہے وہ پرتکلف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، مختلف طرح کی چیزیں انواع و اقسام کی ہوتی ہیں۔ ہوٹل پر بھی کسی کو کھلاتے ہیں تو 1-2 سالن، 2-3 چیزیں بعض اوقات منگوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مہنگے سالن منگوا لیں، سبزی منگوا لیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ بنوا کر بعد میں مجھے بولے سلمان بھائی اب وہ پیسے، میں تو ٹھیک ہے جا رہا ہوں، آپ ذرا پیسے بھر دیں اس کے۔ اب سلمان بھائی بیچارہ سوچے گا کہ بھائی اب کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال ایسوں سے ہوشیار بھی رہنا چاہیے۔ عدنان بھی تو بڑے پیارے آدمی ہیں، یہ تو مہربان ہے۔ میں نے ایک بات کی ہے، تھوڑا تفنن بھی ہو جائے اور ایک بات بھی واضح ہو جائے، تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ کیا میں یہ پسند کروں گا کہ میرے ساتھ یہ کیا جائے؟ نہیں پسند کروں گا نا، دوسرے کے ساتھ بھی نہ کریں۔ 2 لفظوں کی آسان سی بات ہے بس۔ جو رویہ آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہے، آپ کسی اور کے لیے وہ رویہ کیوں بنا رہے ہیں؟ نہ اپنا۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ سلمان بھائی، مجھے یہاں پر ایک جو ہے وہ انہوں نے جو واقعہ بیان کیا وہ تو دوسری طرز کا واقعہ ہے، لیکن مجھے یہاں پر ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میں نے واقعہ بڑا ایک مشہور شخص گزرا ہے جاہز، اس کا واقعہ لکھا تھا کہ وہ ایک رات جو ہے وہ ایک شخص کا مطلب بھیگی رات تھی، بارش کی رات تھی، تو ایک شخص نے اسے دعوت دے دی کہ بھائی اتنی بارش میں کہاں گھر جاؤ گے، ایسا کرو میرے ہی گھر ٹھہر جاؤ، اور میرے گھر میں جو ہے نا کیا نام ہے بہترین قسم کی کیس، یعنی وہ جو جس کو نا بولی جس کو کہتے ہیں وہ، اور عمدہ قسم کی کھجوریں، اس سے ہم تمہاری ضیافت کریں گے، تو تم جو میرے ہاں رات جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ہاں رات رک گیا جاہز۔ اب اس نے کہا کہ یار وہ جب رک تو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ میزبان جو تھا وہ چلا گیا، کافی دیر کے بعد واپس آیا، تو کہا کہ وہ بولی یعنی وہ جو گاڑا دودھ بھینس کا جو ہوتا ہے وہ اور عمدہ قسم کی کھجوریں لے آیا۔ کہا وہ اب لے تو آئے لیکن تھا بخیل جانا کا نام۔ اب لانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ یار دیکھو اصل میں
کہ تم جو ہے وہ تو عمر کے ایک آخری حصے میں ہو، ایک ادھیڑ عمر تمہاری ہو چکی ہے، اور تم پر فالج کے اثرات بھی ہیں، اور پیٹ بھی جو ہے نا کہنا ہے تمہارا اکثر خراب رہتا ہے، اور رات کا کھانا بھی میں نے سنا ہے کہ تم نہیں کھاتے. تو دیکھو یہ ہے غذا تھوڑی بھاری غذا ہے، یہ جو ہے وہ کیا نام ہے پیٹ کو جو ہے نا کیا نام ہے یوں سمجھیے کہ جلد خراب کر دینے والی ہے. اور یہاں ظاہر ہے کہ تم تھوڑی سی کھاؤ گے تو تمہاری بھوک سیر تو ہوگی نہیں، تم چاہو گے کہ اس کو بھرپور طریقے سے کھاؤ، بھرپور طریقے سے کھاؤ گے تو تمہارا مرض ہے وہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. تو دیکھو میں نے اب تمہارے سامنے لا کر رکھ بھی دی ہے اور اس کے نقصانات بھی بیان کر دی ہیں. لایا اس لیے ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یار میں کہیں بخیل ہوں، چھپا رہا تھا، لے کر نہیں آیا. تو میں نے بھارت تمہارے سامنے لا کر رکھ بھی دیا، اور جو نقصان تھا وہ بھی بھائی تمہارے سامنے بیان کر دیا. اب دیکھو تمہاری مرضی ہے، چاہو تو کھا کر موت کو دعوت دے دو، اور چاہو تو نہ کھاؤ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ نفس کو مار لو. تو جاہز کہتا ہے کہ میں دل میں اتنا ہنسا. بہرحال کہا جب اس نے میرے سامنے کیس اور کھجوریں رکھی میں نے ایک کھجور بھی نہیں چھوڑی، اور سارے کے سارا کیس بھی پی گیا. اور اس کے بعد جو دل میں ہنسا کہ جب وہ اس سے بڑا بخیل جو وہ میں نے نہیں دیکھا کہ لا کر بھی رکھتے اور پھر میرے سامنے نقصانات بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. تو عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بخیل تھوڑی سخاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر اس میں روڑے بھی اٹکا رہا ہوتا ہے دوسرے انداز کے اندر. تو پھر ایسوں کو بس اوقات ایسے بھی مل جاتے ہیں جو اس انداز میں جو ہے وہ ان کی جو وہ یوں سمجھے کہ ان کے بخل کا جو ہے وہ کلا کما کر دیتے ہیں اور بالآخر ان کو سخاوت پر مجبور کر ہی دیتے ہیں. جی یہ تو کلا کما لفظ یہاں پر بنتا ہے جس طرح جاہز نے کیا بارات لپیٹ دیا سب کچھ. تو اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آگے چلتے ہیں. ملک حبیب اللہ ڈسٹرکٹ بھوٹکی سے بات کر کی بات یہ کرنی تھی کہ اکثر یہ مثال ہے کہ کنجوسی جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں کنجوس مکھی چوس. کنجوس کا تو سمجھ آتی ہے، مکھی چوس کیا ہے آج اس کی بھی ڈیفینیشن بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ کنجوسی کر کے اپنا گھر بنا رہا ہے یا بچوں کے لیے کچھ بنا رہا ہے، وہ خود اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا، کہ یہ بھی کنجوسی میں شامل ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک ہے کفایت شیاری. کنجوس مکھی چوس کیا ہے؟ مکھی چوس مطلب یوں سمجھ لیں کہ اس کی شناخت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کنجوس مکھی چوس. مکھی کو چوس رہا ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے، یہ ظاہری طور پر جس طرح ہوتا ہے. تو بہرحال جو دوسری بات آپ نے کی، دیکھیے میانہ روی اختیار کرنا یہ اور بات ہے، فضول خرچی کرنا یہ اور بات ہے، اور بخل اور کنجوسی کرنا یہ کیا ہے اور بات ہے. اگر کوئی آدمی ہے جو اس کے مال کے حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہے، جیسے اس کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اپنے اوپر اپنی اولاد پر بھی خرچ کر رہا ہے، جہاں صلہ رحمی کرنا واجب بنتی ہے وہاں پر کیا کر رہا ہے، صلہ رحمی بھی کر رہا ہے. تو اب ایسے بندے کو جو ہے وہ ہم کنجوس نہیں بولیں گے. وہ کوئی راشن ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہا کہ راشن بانٹ رہا ہے اور مطلب اس طرح سے یہ چیزیں تقسیم کر رہا ہے، وہ بانٹ رہا ہے، یہ دے رہا ہے، اس طرح نہیں کر رہا. لیکن جو اس کے حقوق بنتے ہیں، حقوق واجبہ، وہ سارے کیا کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے. تو ایسے بندے کو بخیل اور کنجوس جو ہے وہ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے اس کی تفصیل بیان کر کے آگے ہیں. اس کی بخل کی تعریف بھی بیان کی ہے ایاز بھائی نے. تو میانہ روی جو اختیار کرتا ہے یا بچت کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا کسی ایک چیز پہ تھوڑا ہے اپنے اخراجات پہ تھوڑا کٹ لگا کے دوسری سمت میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اگر وہ کچھ ایفرٹ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس کو بہرحال کنجوسی یا کنجوس نہیں کہا جائے گا. تدبیر بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر بندہ جو ہے وہ راضی بھی رہے، تقسیم پر راضی بھی رہے، اور جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے خرچ بھی کرتا رہے، خرچ کرنے سے رکے نہیں. تو کنجوس جو ہوتا ہے وہ خرچ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہ دیتا نہیں ہے. زکوٰۃ بھی نہیں دے گا، خیرات بھی نہیں کرے گا. بچے بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا حال، میرے ذہن میں ایک نقشہ گھوم رہا ہے لیکن میں جو ہے وہ بیان نہیں کروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم سوچتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی کسی کی کوئی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے. تو اس طرح کے لوگ بھی معاشرے میں ہیں. دیکھیں ہم کسی کو کنجوس کی لیبل لگانے کے لیے یہ مضمون نہ سنیں، نہ بیان کریں، نہ گفتگو کریں. اپنے اوپر اگر ہم لے لیں، اپنے جائزہ لیتے جائیں کہ میرے اندر یہ چیزیں تو نہیں ہیں، اگر میرے اندر ہیں تو مجھے ان کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی
بچت کر رہا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے تو اس کو کنجوس کہیں گے؟ تو اس کو تو بہرحال کنجوس نہیں کہیں گے. ہاں اگر پیسے جمع کر رہا ہے، وہ پیسے نصاب کو پہنچ گئے ہیں اور زکوٰۃ اس پر بنتی ہے اور یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو اب یہ بخیل بن جائے گا، اب یہ بخل کے زمرے میں کیا ہے، یہ آ جائے گا. تو اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. کچھ فرمائیں گے خالد بھائی؟ کافی آپ نے کافی فرمایا. اللہ برکت دے. آگے چلتے ہیں جی. انسان کنجوسی کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کی خاص وجوہات ہے؟ مال کی محبت کنجوسی کرواتی ہے. مال کا لالچ، دولت کا لالچ اور دولت کی محبت کہیں یہ ختم نہ ہو جائے. ہائے ہائے آج تک کبھی ختم ہوا ہے؟ دیکھو ہائے اللہ نے جب جو ہے وہ کیا مہربانیاں فرمائی، کبھی اس پہ غور تو کرو. انسان دنیا میں آیا بے لباس تھا، اللہ نے لباس کا انتظام فرمایا. کھانا نہیں کھا سکتا تھا، اس کی خوراک کا انتظام کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ اس کے ارد گرد کر دیے کہ جو اس کی تکلیف کی وجہ سے تکلیف میں آنے والے ہیں اور اس کو تکلیف سے کیا ہیں، نکالنے والے ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کو تو چیک کریں، کیسی اس نے اندازہ تو لگائیں کیسا اس نے کرم فرمایا ہوا ہے. بھرا ہی ہے نا، آج تک بھر کے رکھا ہوا ہے نا. پہلے کیا تھی؟ کمزوری تھی. ابھی کیا عطا فرمائی ہے؟ توانائی عطا فرمائی ہے. عقل و شعور نہیں تھا، پھر کیا کیا ہے؟ عقل و شعور عطا فرمایا. درجہ بدرجہ بڑھایا ہی ہے نا. تو جو بڑھا رہا ہے وہ آگے بھی بڑھائے گا. بھائی کیوں پیسے کے پیچھے یہ سوچ رہے ہو کہ یہ ختم ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا؟ پہلے نمبر پر تو ختم ہونے والا ہے نہیں. نصیب کا یصیب کا ولو کان تحت الجبلین، تیرا نصیب تجھے پہنچ کر رہے گا اگرچہ دو پہاڑوں کے نیچے بھی کیا ہے وہ دبا ہوا ہو. جی ہاں پہنچ کے رہے گا. تو یہ بندہ اس پر بھی تھوڑا آئے اور اپنا ذہن جو ہے وہ بنائے. رب کریم دینے والا ہے. لالچ سے اپنے آپ کو بچائیے. لالچ اور پیسے کی محبت یہ کنجوسی کی طرف لے کر کے آتی. بالکل جی. ایک یہ بہت بڑا سبب ہے لالچ ہونا. دوسرا یہ ہے کہ بندہ آخرت کے معاملے میں بھی غفلت کا شکار ہوتا ہے. یوں بھی غور کر لے کہ میں اگر دنیا میں دے دوں گا تو آخرت کا مجھے کیا انعام ملے گا. جب اس انعام کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو بھی بندہ لالچ کے گھڑے میں پھنسا رہ جاتا ہے. ایک سبب یہ بھی بیان کیا کہ بندے کو یہ ہوتا ہے کہ میرا ابھی بچا کے رکھوں گا تو میرا مستقبل روشن ہو جائے گا، مستقبل میں خرچ کروں گا. بزرگوں نے اس کو فرمایا کہ جو مال تجھے تیرے حال میں فائدہ نہیں دے رہا، تیرا مستقبل کیسے بنائے گا؟ اللہ. تو اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہیں جو کچھ ارد گرد میں اپنے دیکھ لیں کہ اللہ کریم نے ہمیں بہت سارا ساز و سامان عطا فرمایا ہے اور ہم اس سے بھی موجودہ صورتحال میں ہی نفع نہیں اٹھا پا رہے ہیں. بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ بچا کے سمیٹ کے رکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پرانی اٹیچی کھولی، کوئی پیٹی کھولی، پتہ لگا کہ کہیں سارا سامان، کبھی بارش آئی تھی بھیگ گیا، پسیج گیا، پھپھوندی لگ گئی. اب کیا ہو گئی؟ 16 17 18 سال 20 سال انتظار کیا، یہ تو اپنی بیٹی کو دینا تھا اور جب نکالا تو وہ بیچارہ کوڑے کو دینا پڑا. ایسا مال بچانے کا فائدہ کیا ہے؟ تھوڑی چیزوں کو ذرا دیکھنا چاہیے اور اس کو لالچ کہیں گے کیا کہیں گے، لیکن کم از کم الارمنگ سچویشن تو ہے کہ ایک چیز کی اتنے عرصے آپ کو حفاظت کرنی پڑی اور جب آپ نے اس کو نکالا تو وہ آپ کے کام کی بھی نہیں ہے. تو یہ یوں سمجھے کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ جو آپ کے پاس ہے اس کی حفاظت میں آپ ہی لگے رہیں گے. ایسی بات اسی میں رہے گرفتار، تیرا غم ہی چاہے عطا، اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. قرآن کریم میں بات ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ،
اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کیا کرو، کچھ خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، موت آنے سے پہلے جو تمہیں دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. اور فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر کہے گا یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، فاصدق واکم من الصالحین، کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا. زندگی ہے تو خرچ کر لے، ورنہ کہیں آخر میں یہ حال نہ بن جائے کہ بولتا یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے دے کہ میں خرچ کر لوں اور نیکوں میں سے ہو جاؤں. کنجوسی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کریم کی راہ میں اور مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کی طرف، سخاوت کی طرف اپنے آپ کو لے آنا ہے انشاءاللہ. یہاں پر سلمان بھائی جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی نا، اس کے ضمن میں علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے صدقے کی، خرچ کرنے کی اہمیت کو کیسا بیان فرمایا کہ موت کے بعد بھی اگر کسی عمل کی مہلت مانگی جا رہی ہے تو وہ صدقے کی مہلت مانگی جا رہی ہے. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مہلت مانگے گا تو کس چیز کی مہلت مانگے گا؟ فاصدق، کہ میں خرچ کروں، مولا مجھے اتنی مہلت عطا فرما دے. تو اس سے پہلے کہ اپنی زندگی میں ہی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خرچ کرنے کی عادت کو اختیار کر لے. اور ہمارے کالر نے سوال کیا تھا کہ کنجوسی کیوں ہوتی ہے، تو ایک سبب جو ہے وہ کیا نام ہے یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو بندہ ہے نا وہ اس کو مال جمع کرنے کو عزت و شرف کا سبب سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کے سبب جو ہے وہ کیا نام ہے وہ مال خرچ کرنے سے قاصر رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جی مال جس کے پاس ہے، دولت جس کے پاس ہے نا، وہ بڑا کامیاب شخص ہے، وہ بڑا جناب کا نام ہے ویل اینڈ سیٹل شخص ہے. تو وہ مال اور دولت کے جمع ہونے کو عزت و شرف کا سبب سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کے سبب وہ مال خرچ کرنے سے قاصر رہتا ہے، بخل کے مرض میں جو ہے وہ کیا نام مبتلا ہوتا ہے. اس کی مثال جو ہے وہ بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ بند مٹھی سے مسافہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو جو ہے وہ یہی مثال جو ہے وہ بخیل شخص کی ہے. اور فرمایا ایسی بخیل شخص ایسا ہے کہ فرمایا جیسے جو ہے نا پیاسا اونٹ ہو اور اس کی پشت پر جو ہے وہ کیا نام مشکیزیں لدے ہوئے ہوں، لیکن کیا ہے کہ وہ اپنے ہی مشکیزوں سے سیراب ہونے سے کیا ہے محروم ہے. تو بخیل شخص کی مثال ایسی ہے کہ وہ بس سمجھ لیجئے کہ مال و دولت تو اس کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اس سے ہی جو ہے وہ کیا نام فائدہ اٹھانے سے قاصر اور محروم ہے. تو خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین کی برکتیں اور اس کے جو انعامات ان میں سے حصہ پائے گا. نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے عطار کو حکومت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے عطار کو حکومت. یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت. یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع آج بھائی شعر پڑھنے میں بھی کنجوسی نہیں کر رہا، ماشاءاللہ جاری ہے سلسلہ. ماشاءاللہ. یہ ویسے ان میں یہ ہے کہ یہ ان کو آپ بولیں کلام سنائیں تو یہ آپ کو کلام سنائیں. سبحان اللہ، واقعی بعض ہوتا ہے نا بھی گلا خراب ہے اور ہاں، یہ ہے ابھی تو یا وہ ایک محفل کا ماحول نہیں ہے، وہ ایسا نہیں. اسپیکر کا بندوبست ہو تو پھر میں کوئی آواز نکالوں اپنی. اللہ ایسا اللہ، واقعی بھائی ماشاءاللہ اس معاملے میں کافی سخی واقع ہوئے ہیں. اور آپ کو تو یاد ہے یاد بھائی، جی جی ساتھ تھے ہم تقریباً 8-10 دن. اور یہ کیا گاڑی تو کیا مطلب نو ڈاؤٹ ہوٹل تو کیا رہائش تو کیا مطلب کسی جگہ پر ہیں. تو عدنان بھائی کلام جو ہے وہ سنائی دیں. ایک مدنی قافلے میں لاسٹ جو ہے وہ کہنا میں سفر ہوا، وہاں پر ایک شخص جو ہے نا مسجد میں موجود تھے، تو ایک اسلام بھائی موجود تھے وہاں پر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یار آپ مجھے نعت سنا دیں. ہم تقریباً 3 4 5 لوگ ہم بیٹھے تھے. عدنان بھائی نے ماشاءاللہ نعت سنائی اور یقین کریں سلمان بھائی کے سما باندھ دیا اور اشک جاری تھے آنکھوں سے. ایسا الحمدللہ ایک ماحول بن گیا.
ماشاءاللہ. تو واقعی یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے حق بجانے بالکل یہ دیکھا ہے کہ اس کا عملی مشاہدہ کیا. یہ نہیں کہ یار وہ ساؤنڈ ہو، اہتمام ہو اور کوئی بڑی رونق ہو، محفل ہو، اللہ اور جو بھی کہے تو یہ ایک ذوق ہے، شوق ہے. واقعی اس معاملے میں بھی سخی واقع ہوئے ہیں. وللہ الحمد. کیا بات. اور برکت دے انہیں. آمین. چاہے گلگت بلتستان کی وادیاں ہوں یا خنجراب کے پہاڑ ہوں، اللہ عدنان بھائی نے ہر مقام پر ماشاءاللہ اپنی آواز جو ہے وہ سنا کر کے مدحت مصطفیٰ کر کے عاشقان رسول کے دلوں کو کیا بات. حضور کی محبت میں جھمایا ہے. بے شک بے شک. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے. آگے چلتے ہیں. آپ کا سلسلہ میں دیکھ رہا تھا، کھنیا کنجوسی موضوع ہے، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ بعض لوگ پیسے ہونے کے باوجود دوسروں سے مانگ کر کھاتے ہیں، کیا یہ بھی کنجوسی کہلاتا ہے؟ اور ایک میرا واقعہ بھی ایسے ذہن میں تھا، میرے دوست نے کہا کہ یار چلو ناشتہ ہی کرا دو آج. ہم نے بولا چلو آپ کو ناشتہ کروا دیتے ہیں. چلے وہ ناشتہ کرانے کے لیے ان کو لے گئے ہوٹل پہ جب ناشتہ آرڈر وغیرہ کیا، سارا کام کر دیا، تو اس سے پوچھا بھائی آپ ناشتہ کروانے لے کر آئے، پیسے ہے یا نہیں؟ اس نے بولا پیسے تو نہیں ہے. حالانکہ جو ان کو ناشتہ کروانے کے لیے لے کر گئے تھے ان کے پیسے ان کی جیب میں بھی تھے، ناشتہ آ بھی گیا تھا. وہ پھر بھی اسی کی کھانے کے چکر میں تھے کہ اب کسی طرح یہ ناشتہ کروا دیں، اور مطلب کہ وہ پیٹرول لگا کر گئے، کھانا کھانے، ناشتہ کرنے، جو بھی کرنے گئے، پھر واپسی ہی آ گئے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال کسی کے اوپر ہی رہنا یہ اچھی بات نہیں. کھانے کی فضیلتیں آپ کہیں ڈھونڈیں. میں بھی اپنا ذہن بناتا ہوں کہ میں کوئی ایسی دیکھو روایتیں کہ جس میں کھانے کی فضیلتیں ملیں کہ بھئی یہ کھانے کی فضیلتیں ہیں. کھلانے کی فضیلتیں آپ فرمائیں تو میں ابھی کوئی 2-4 تو فٹافٹ مطلب سنا ہی دوں گا. ایسے کھانے کی فضیلتیں ڈھونڈنے سے میں اس کو مارجن دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی کوئی مطلب مل جائے. ہاں، سخی کا کھانا کہتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں لاتا، بخیل کا کھانا بیماری لاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. بڑا ٹھیک ہے، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ آپ کو کھلانے کی فضیلتیں ملیں گی. اللہ مغفرت کو واجب کر دینے والے کاموں میں سے کیا ہے؟ کھانا کے کھلانا. اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ کاموں میں سے کیا ہے؟ اس کی مخلوق کو کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں کہ کھلاتے ہیں. آپ دیکھتے جائیں، آپ پڑھتے چلے. اچھا، ایک ہے خرچ کرنے والا اور ایک ہے لینے والا. کوئی لینے کی فضیلت ذرا ڈھونڈے کہیں پر، کہیں پہ جو ہے وہ سخی کوئی بانٹ رہا ہے اور وہاں سے جا کے لینے کی کوئی فضیلت ہے. کوئی ڈھونڈے، کوئی ہو تو مجھے ضرور بتائیں. آپ ناظرین نمبر اسکرین پر بالکل موجود ہیں، آپ بتائیں اور ہمارے علم میں اضافہ جو ہے وہ کریں. مجھے تو سر دست کو یاد نہیں ہے کہ جس میں بچہ ہوتا ہے تو بال چھپٹتے ہیں، شاید بھوک کی وجہ سے ہوتا ہو، جی لیتے ہیں فوراً نا کہ بھائی مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، ایسا ہوتا ہے. اس کی کوئی فضیلت ڈھونڈنے میں کوئی ڈھونڈے تو مجھے بتائیں. کہیں سخاوت ہو رہی ہے، کہیں تقسیم ہو رہا ہے، تو اس میں لینے والے کی فضیلت کہیں سے کوئی ڈھونڈے تو مجھے بتائیں. لیکن دینے والے کی فضیلت یربی الصدقات. ٹھیک، بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جو دے رہا ہے یہ اپنے صدقے کے کیا ہوگا؟ سائے میں ہوگا. 10 صدقے کی فضیلتیں بیان کی ہیں حضرت فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. اس کا صدقہ اسے جس نے دیا ہوا ہے، اس کا یہ دینا، اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اسے اللہ کی رحمت دلائے گا، میدان حشر کی گرمی سے بچائے گا، اور پھر اس کا مال اور بڑھ کر اس کے پاس واپس آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسانی سے لے گا. 10 باتیں لکھی ہیں جس میں سے میں نے کچھ عرض کی ہیں. یہ کس کی ہیں؟ دینے والے کی. دینے کی. کیا فرمایا حضور نے کہ دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ کیا کر رہا ہے؟ دے رہا. آپ دیکھتے چلے جائیں. تو پہلے نمبر پر ہم بھی اس پر آئیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم کسی کو دیں، کھلانے والے بنیں، ہم کسی کو دینے والے بنیں. اس پر آئیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دعوت دے کر لے جا رہے ہیں کھانا کھلانے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ اس طرح کی بےہودگی اور مذاق کر رہے ہیں، تو یہ بد اخلاقی بھی ہے، اور ایک انتہائی اس کے لیے لفظ میں سوچ رہا ہوں میں کون سا لوں.
ایک گھٹیا عادت اس کو کہہ سکتے ہیں. اب اور اس پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اور کیا اس پہ کہیں آپ ہیں جی؟ لے کے جا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، آرڈر بھی دے رہے ہیں، اور پیسے کون دے گا؟ اور پھر کہا کہ پیسے موجود ہوتے ہوئے، ہاں جی، ایک تو یہ کہ نہیں ہے پیسے، چلے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر پیسے ہوتے ہوئے بھی ایسا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں، اگر پیسے نہیں ہیں تو بندہ بتا رہے بھائی میں آپ کو لے جاتا ہوں، بٹھا آپ کے موٹر سائیکل پہ، کھانا کھاتے ہیں، پیسے آپ دیں، آپ دینا. بات سیدھی سیدھی کریں بھائی، میں پیسے میں نہیں دوں گا، تو پیٹرول بھی خرچ نہیں ہوگا. اب پیٹرول بھی خرچ نہیں ہوگا، یہ کوئی بات ہو جائے گی. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. دینے والے بنے، کھلانے والے بنے. آپ کھلانے والے بنے، اللہ آپ کو کھاتا کھلاتا پلاتا رکھے گا. دینے والا کب دیتا ہے؟ جب اس کے پاس ہوتا ہے. ہوتا ہے تو دے گا نا. خالد بھائی جس کے پاس ہے ہی نہیں، اسے کیا دینا ہے؟ ہوگا تو دے گا نا. دیتا دینے والا ہے. سو مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس آتا رہے گا، اور جب آتا رہے آگے جاتا رہے گا تو اور آتا رہے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. آگے چلتے کال شامل کرتے. ناتھاں اسلام بھائی سرزہ کلام سنا دیجیے. مجدہ بعد آسیو شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار ہے، بے سا مغفرت. ایمانوش کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. آمین. ڈاکٹر صاحب کا ایک میسیج ہے، یہ بڑی بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ برکت دے. فیصل آباد سے میسیج ہے اور اپریسیشن ہے، اللہ برکت دے آپ کو. چشتیاں سے میسیج ہے، ان کو کلام سننا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. آگے چلتے ہیں جی. عدنان بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. پیکیج دکھانا ہے آپ کو انشاءاللہ. جی صلو الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خالق سے دور ہے، یہی پھول خالق سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کرو تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جادو جہاں فدا. کرو تیرے نام، 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 کرو تیرے نام پہ جان فدا. بس ایک جادو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑو جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. کرو مدح اہل گوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. کرو مدح اہل گوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدھا ہوں
اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پرانا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مجداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے تہنیت ہے مجرم و ذات خدا غفار ہے چاند شب کو سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل بھر دیے جن کو سوئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے گورے گورے پاؤں چمچا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کی شب تار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے شب تار ہے گونج گونجتے ہیں نغمہ تیرا رضا سے بوستا گونج گونجتے ہیں نغمہ تیرا رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول میں وامن قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار میں بے قرار میں بے قرار
सारी बहार आप से है। बड़ी नदामत है गुनाहगार बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। मैं बेक़रार बहार आप से है। आइए आपको वीडियो पैकेज दिखाते हैं। बाहक क्या बात आला हजरत की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह वालों के मुनफरिद अंदाज हुआ करते हैं। कुरान पाक में रोज़ा रखने वालों के ताल्लुक से जो अहकामात ज़िक्र फरमाए गए, तो वहाँ इरशाद होता है फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जो तुम में से मरीज़ हो या सफ़र पर हो, जिस सफ़र की मुद्दत शरीयत मुतहरा ने बयान फरमाई तकरीबन 92 किलोमीटर, तो वो उन अय्याम में रोज़ा रखने पर कादिर ना हो तो बाद में रोज़ा रख ले। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के यहाँ आपको लिए चलता हूँ। माह रमज़ान की आमद है, गर्मी की शिद्दत है, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की उम्र शरीफ के आखिरी हिस्से हैं। आपने रोज़ा तर्क करने की बजाय या इसको मुअख्खर करने की बजाय एक बड़ा मुनफरिद हल निकाला रोज़ा रखने का। यहाँ गर्मी है, गर्मी की शिद्दत की वजह से यहाँ मैं रोज़ा नहीं रख सकूँगा। नैनीताल अगर वहाँ चला जाता हूँ, ये सर्द इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ रोज़ा रखना मेरे लिए आसान होगा। तो मैं यहाँ रहकर रोज़े की सआदत से महरूम क्यों रहूँ? आपने सफ़र किया, सफ़र करके नैनीताल के पहाड़ी इलाके में गए और वहाँ जाकर रोज़ा रखने की सआदत हासिल की। पूरा माह रमज़ान आपने वहाँ गुजारा ताकि रोज़ों की बरकतों से महरूमी ना हो। ये मोहब्बत भरा अंदाज है हमारे इमाम का। शरीयत मुतहरा से अगर पूछा जाए ना, तो शरीयत मुतहरा की तरफ से ये हुक्म नहीं दिया गया कि सफ़र करके सफ़र की मुशक्क़त उठा के वहाँ जाकर रोज़ा रखने का एहतिमाम किया जाए। लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की माह रमज़ान से मोहब्बत, ये रमज़ान इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला, बुजुर्गी वाला महीना है। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, तो इनसे महरूमी की सूरत क्यों? और एक अंदाज आपका और आपके सामने रखूं, नमाज की मोहब्बत। उमर शरीफ के आखिरी अय्याम में मस्जिद चल कर जाना, इसकी ताकत नहीं थी। आप कुर्सी पर बैठते, 4 आदमी कुर्सी को उठाते और उठाकर मस्जिद में ले जाते। नमाज बाजमाअत की मोहब्बत हमारे इमाम की किस तरह की है? शरीयत इजाजत देती है कि घर में नमाज पढ़ ले, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है कि वर्कअू मअर राकिईन पर अमल किया जाए, रुकू करने वालों के साथ रुकू किया जाए।
बाजमात नमाज अदा की जाए। हाफ़िज़ मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि एक मौका इस तरह का आया कि नमाज का वक्त था, जमात करीब है, और वो हजरात जो उठाकर मस्जिद में लेकर जाया करते थे वो किसी वजह से नहीं पहुंच सके। नमाज बाजमात की मोहब्बत देखिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कुछ देर इंतजार में रहे। जब जमात का वक्त करीब आता है ना तो तबीयत में हैजानी कैफियत पैदा होती है, बेचैनी बढ़ती है, कहीं मैं नमाज बाजमात से महरूम न रह जाऊं। चलने पर उस अंदाज में कुदरत नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में भी मुमकिन हुआ घिसटते हुए आप मस्जिद में जा पहुंचे। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के ये महबूब बंदे अल्लाह की बंदगी और अहकामात इलाहिया पर अमल के हवाले से इस कदर चुस्त हुआ करते हैं। और एक अंदाज मोहब्बत मजीद आप देखते चलिए, आपको तकलीफ है, कोलंज का दर्द है, दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि हरकत करना भी दुश्वार है। नमाज ज़ोहर का वक्त है, आप क्या फरमाते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से वुजू किया, घर में अकेले थे और बंदा कोई नहीं था, बमुश्किल वुजू किया। वुजू करने के बाद जब खड़े होने लगे तो खड़े होने में दिक्कत महसूस हुई, लेकिन जैसे तैसे बन पड़ा खड़े हुए, फरमाते सुन्नतें अदा करना शुरू की। अल्लाह की बारगाह की तरफ तवज्जो थी। जब ये हजरात बारगाह इलाही की तरफ मुतवज्जे हुआ करते हैं ना, इस्तिगराक की कैफियत होती है, तवज्जो सिर्फ अपने रब की बारगाह की तरफ हुआ करती है। सुन्नतें अदा की, दर्द का एहसास नहीं हुआ, जो ही सलाम फेरा दर्द फिर शिद्दत कराया। फराइज अदा करना शुरू किए, फरमाते फिर दर्द का एहसास ना हुआ। यूं इस अंदाज में करते कराते आपने नमाज मुकम्मल फरमाई। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद पलंग पर लेटते हैं और अपने आप को इरशाद फरमाते हैं कि अब कोई फिक्र नहीं है, नमाज तो अदा कर ली ना, और गोया दर्द को कह रहे हैं कि अब होता है तो होता रहे, असर तक मुझे कोई मसला नहीं। नमाज असर का वक्त आता है, फिर आप नमाज असर अदा करते हैं। ये अंदाज आपके सामने पेश किया गया है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की अल्लाह की इबादत की मोहब्बत का। अल्लाह ताला इसी मोहब्बत का सदका हमें भी नसीब फरमाए, इताअत फर्मा बरदारी। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात की ताबेदारी हमें भी नसीब हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लम। मुस्तफा का वो लाडला प्यारा, वाह क्या बात आला हजरत की, गौसे आजम की आंख का तारा, वाह क्या बात आला हजरत की। अल्लाह इमाम सुन्नत अपनी करोड़ रहमतों की बरसात फरमाए और हमें अल्लाह ताला कंजूसी से और बुखल से बचाए, और सखावत और अल्लाह की राह में माल खर्च करने जैसी अजीम सआदतें अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और इस दुख की, इस मदद की घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला हमें आगे आकर फिजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के साथ, FGRF के साथ मिल करके अपने मुसलमान भाइयों की अल्लाह में मदद करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम पढ़ेंगे। मेरे सलाम, खुदा के नूर पर सलाम, सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, अस्सलाम या नबी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ पे हिदायत पे लाखों सलाम, जी सुगानी घड़ी चमकते बात चांद, जी सुगानी घड़ी चमकते बात चांद, उस दिल अफरोज साथ पे